سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا واقعی نصب العین بنائیں، جس پر ان کی نگاہیں جمی رہیں، جو ان کی زندگی اور ان کے اعمال اور ان کی مساعی اور کوششوں کا واحد محرک ہو، اور ان کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ مقصد اگر حاصل ہو سکتا ہے یقینی طور پہ اور لازمی، تو وہ صرف جہاد کے راستے سے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کے راستے سے، اللہ کے دین کے لیے جان لگا کے اور مال دے کر کوشش کرنے کے راستے سے، اور اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونے اور چلنے کے راستے سے۔ اسی لیے قرآن مجید نے تربیت اور دعوت اور تنظیم سب میں ترتیب یہ رکھی ہے کہ انسان جو بھی اس دعوت کو قبول کریں اور جن کو خود اپنی تربیت کرنا ہو یا جن کی تربیت تنظیم کر رہی ہو اور خود تنظیم کے لیے بیعت مجموعی، یہ بات واضح رہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہو گیا۔ اور جتنا بھی آپ قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری کوششیں اس مقصد کے اوپر سب سے بڑھ کر مرکوز ہوتی تھی کہ لوگ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کریں، دنیا کو نصب العین بنانے کے بجائے آخرت کو نصب العین بنائیں، دنیا میں جئیں لیکن دنیا کے لیے نہ جئیں، بلکہ دنیا میں جئیں، وہ دنیا کو برتیں، وہ دنیا میں رہیں، وہ دنیا کو استعمال کریں، تو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جئیں اور برتیں اور استعمال کریں۔